السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا 2 ہجری میں، اور اسی رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ بھی ہوا۔ بہرحال رمضان کی فرضیت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2025 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی اتنی پابندی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اعتکاف رہ گیا ان کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے اس میں اس کی قضائی دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، فلم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 2041۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2041۔ اعتکاف کے لیے جیسے حج عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کا ذکر ہے، صفا مروہ میں وہ سعی کی جاتی ہے، خانہ کعبہ سے طواف کیا جاتا ہے عمرے میں، اور پھر حج میں وقوف مزدلفہ، منی اور اسی طرح عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جگہ ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ہے۔ تو اعتکاف جو شروع ہوتا ہے وہ 20 رمضان کو نماز مغرب، جو اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں نا، تو نماز مغرب 20 رمضان کو وہ مسجد میں ادا کریں، یا نماز سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ تو وہ نماز مغرب ادا کر لیں گے، افطاری کر لیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، تراویح وغیرہ رات کو یہ عبادتیں کرتے ہیں۔ صبح کی جب نماز پڑھ لے تو اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں داخل ہوں گے۔ تو جو اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے نا تو اس کو معتکف کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے اور اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ ابو داؤد کے اندر 2464 نمبر حدیث ہے۔ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر وغیرہ نہ جائے، سوائے اس کے کہ سخت مجبوری ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھے ہوتے تو گھر نہ آتے مگر یہ کہ زیادہ ضرورت ہوتی۔ صحیح بخاری 2029۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو گھر کے جو افراد ہے، چاہے میل ہے فیمیل ہے،
وہ اس شخص سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام المومنین ہے، جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها يقلبها۔ صفیہ رضی اللہ عنہ رمضان کے آخری عاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی مسجد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہی، پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں واپس چھوڑ کر آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری 2035 نمبر حدیث ہے۔ تو اگر خواتین چاہتی ہے کہ وہ اعتکاف کریں تو خواتین کو بھی چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، جب مسجد میں اعتکاف کا انتظام ہو خواتین کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے 2026 نمبر۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزے کی حالت میں ہو تو وہ اپنی بیوی سے مباشرت جماع نہیں کر سکتا، لیکن رات کو اس کو اجازت ہوتی ہے صبح ہونے تک، فجر کی جو اذانیں ہیں اس وقت تک۔ لیکن اگر ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کسی ضرورت کی وجہ سے رات کو گھر آیا تو چونکہ وہ اعتکاف والا ہے تو وہ اپنی بیوی سے مباشرت و جماع نہیں کر سکتا ہے جب تک اعتکاف اس کا مکمل نہیں ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تک کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو، جماع نہ کرو۔ اب اعتکاف کے کچھ فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے جو عظیم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان باجماعت نمازیں پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، بڑی سہولت سے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ مسجد میں اگر کوئی درس وغیرہ ہو تو اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ وہ جو رات ہے لیلۃ القدر وہ آخری عشرے میں ہے، تو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور سب صحابہ بھی انہوں نے اعتکاف کیا، بہت سے صحابہ نے اعتکاف کیا، تو لیلۃ القدر کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز تہجد، شب بیداری اور قرآن مجید کی تلاوت اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور انسان مسجد میں بیٹھتا ہے نا زیادہ وہ اعتکاف کی حالت میں، تو مسجد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور مسجدوں سے محبت وہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا ہی سایہ ہی ہوگا، تو انسان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایسے لوگوں سے جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، اور انسان کو خلوت اور تنہائی میسر آ جاتی ہے۔ اس میں انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ سوچتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا اس کی زبان، آنکھ اور کانوں کی گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔
اعتکاف کرنے والے کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان سنت سمجھ کے یہ اعتکاف کرتا ہے نا تو سنتوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو معتکف ہوتا ہے، جو اس کا خیمہ ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے، تنگ سی جگہ ہوتی ہے، تنہا ہوتا ہے وہ، تو قبر کی یاد آتی ہے، تو انسان عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعائیں کر لیتا ہے۔ تو اعتکاف سے گویا کہ زندگی تبدیل ہونے کا ایک موقع ملتا ہے کہ انسان شریعت کے سانچے میں وہ اپنے آپ کو ڈھال لے۔ تو اس لیے چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ، صلاۃ اشراق، صلاۃ التوبہ وغیرہ، صبح و شام کے اذکار، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، دعائیں، نوافل، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی خوب جستجو اور کوشش اور تلاش کرنی چاہیے، اور فضول باتوں میں، موبائل میں، اس طرح کی چیزوں میں اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور بعض لوگ اعتکاف مکمل کر کے جاتے ہیں تو لوگ پھولوں کے ہار لے کر جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی، اس سے بھی بچنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو یہ کچھ مختصر مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔